عجب مسودے کی گجب کہانی، کہاں پہ کنسنسس ہو رہا ہے، کہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کہاں پہ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کون سا مسودہ یقینی طور پر مانا جائے کہ یہ مسودہ ٹھیک ہے یا وہ مسودہ ٹھیک ہے؟ یہ مانا جائے کہ ہفتے اتوار کو اس مسودے کو اپروو کرا لیا جائے گا دونوں ایوان میں، یہ مان لیجئے، تو پھر آپ نے لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے کی کوششیں کیوں جو ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں؟ آج احمد ولی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایک پارلیمنٹ لاجز میں ایک گھر کے اراؤنڈ جس طرح سے پولیس وہاں پر موجود ہے وہ کس کی مرضی سے موجود ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس طرح سے کل ہم نے دیکھا تھا زین قریشی صاحب کی بیگم صاحبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد مہر بانو قریشی نے ان الفاظ میں گزارش کی تھی، شاید ان کی گزارش کسی کے اوپر اثر ڈال گئی کیونکہ وہ پھر واپس آ گئی، نہ ہی وہ زیادہ دیر چل سکتا ہے ایسا نظام۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ پہلے کنسنسس ہو گیا جے یو ایف اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور مولانا نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ عشائیہ رکھا گیا جاتی عمرہ میں، اور اس میں تمام یہ ارکان موجود تھے، ان کا وفد تھا جے یو ایف اے کا، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، صدر زرداری صاحب موجود تھے، اور نواز شریف، شہباز شریف سب، اور یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس، اس میں کہا گیا کہ کنسنسس ریچ ہو گیا ہے، آئینی کورٹ سے اب بات آئینی بینچز پر آ کر ٹک گئی ہے، جو کہ تجویز تھی مولانا صاحب کی۔ اور اس پر ڈار صاحب کیا فرما رہے تھے رات کو، ذرا سنیے۔ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم تین جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے، جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ اب فلوٹ کر رہا ہے۔ اب اس کو سچ مان لیجئے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ نہ کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، بلکہ 3 سینئر ججز میں سے کسی کو چوز کیا جائے گا۔ 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں 8 ممبرز آف سینٹ ہوں گے اور 4 ممبرز نیشنل اسمبلی کے ہوں گے۔ پھر ایک جوڈیشل پارٹی کا سربراہ جو ہوں گے ارکان اسمبلی بھی نامزد کریں گے، اور اس میں 2 اپوزیشن کے ارکان ہوں گے اور 1 سینیٹر اور 1 نیشنل اسمبلی سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 175A میں ترمیم ہے، 63A میں ترمیم ہے کہ سربراہ جو ہیں پارٹی کے وہ چاہیں تو ایکشن لے سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب ہے 63A فلور کراسنگ آپ کو جائز کر دے گی اس ترمیم کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری اور ان کی ایکسٹینشن پر بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بھی بات بن نہیں رہی، اور ابھی بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ابھی ہمارے پاس جو نظام ابھی رائج ہے، کہ جو سینئر موسٹ ہیں ان کو، ان کے سینئر پیونی جج کو مقرر کر دینا چاہیے ایز چیف جسٹس آف پاکستان، وچ مینس جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ تو آئی تھنک بات وہاں اٹک گئی ہے، اور اٹکی ایسی ہے کہ نہ نگلتے بنتی ہے نہ اگلتے بنتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ ایک اجلاس کیا ہے، تمام مشاورتی اجلاس وہاں سے ختم ہوگا، اور پی ٹی آئی کا وفد وہاں پہنچے گا۔ اسد کیسر صاحب نے کنفرم کیا تھا کہ آج رات کو ہی یہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد اس میٹنگ میں کنسنسس بٹ کیا جائے گا۔ جب بات ہو رہی ہے کنسنسس کی تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ لوگوں کو دھمکایا کیوں جا رہا ہے۔ کل مینگل صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ ہماری خاتون ایک جو سینیٹر ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے، اور آج کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ایسے الفاظ جو سینٹ پہ بولے ہیں شاید کسی کے کانوں پر پڑ جائیں اور اثر ہو جائے۔ خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کریں، اور خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کرنے کے لیے کہ کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے ہٹے گا اس مسودے پر۔ اگین عجب مسودہ اور عجب کہانی۔ جی اس وقت ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف سے آف کورس علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، لیکن ابھی ایک ٹیم نے جانا ہے، آپ کے ایک وفد نے ملنا ہے مولانا صاحب سے، اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب نے بھی یہ کال دے دی ہے کہ کل تمام عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے خان صاحب کی رہائی کے لیے، باقی لوگوں کی رہائی کے لیے، اور یہ جو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لا رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپنی آواز کو ریکارڈ کرائیں۔ تو ایک طرف آپ کی بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ ڈز دیٹ میک سینس؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنگوں میں ہم نے سنا تھا کہ ٹاک اور فائٹ ہوتی ہے، اور روڈیارڈ کپلنگ کی کپلنگ اسکیم اگر کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو یا کبھی دیکھیے گا تو اس میں کولڈ وار جو ہوئی تھی برٹشرز اور فارمر سوویت یونین رشیا کے بیچ میں، تو اس میں میدان جنگ میں بارڈر پہ شام کو ٹیبل رکھ کے ڈسکشن کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے اور دن کو لڑتے تھے۔
میرا نہیں خیال کہ سیاست میں اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش ہے. یا آپ لڑتے ہیں جو کہ نہیں لڑنا چاہیے, یا آپ ڈسکشن کرتے ہیں. تو یا آپ تحریک انصاف سے لڑ لیجئے, ہمیں اٹھوا لیجئے, ہمیں مار دیجئے, ہمیں غائب کر دیجئے, یا آپ ہم سے بات کر لیجئے. دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ دن کو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اسپیشل کمیٹی میں, اور رات کو ہمارے بچے, ہماری خواتین, ہمارے گھر, کوئی چیز محفوظ نہ ہو. کوئی سوچ سکتا ہے کہ 2 times فارمر فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اٹھا لیا جائے؟ یہ تو کسی مذہب میں روا نہیں ہے. چہ جائے کہ اسلام اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے, بہت ظلم ہوا ہے کل. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو حدیں رہ گئی تھی وہ کل کراس ہوئی ہیں. کون سی, میں کہتا ہوں آپ خاتون ہیں, میری بہن ہیں, یہ پورا آئین جو ہے کسی ہماری پاکستانی بہن کے دوپٹے کے ایک آنچل کے برابر نہیں ہے. جب آپ ایک خاتون پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, آئین کیا چیز ہے؟ آئین کوئی چیز نہیں ہے. آئین اس خاتون کے سر کے دوپٹے کی امانت اور ضمانت ہے. اگر یہ دوپٹہ نہ رہا تو آئین کیا چیز ہے؟ پھر وہی بات ہوگی جو مرحوم ضیاء الحق صاحب نے کی تھی. میں نہیں وہ بات دہرانا چاہتا. تو آپ یا بات کیجئے یا آپ لڑ لیجئے. یہ بات میری یاد رکھیے, جو کوئی مجھے سن رہے ہیں, قوم سے لڑ کے آپ جیت نہیں سکتے. یہ جو مسودہ ہے سر علی محمد خان صاحب, جو ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں, آپ تک بھی ظاہر ہے کہ کوئی چیزیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی, اس میں 63A کے حوالے سے جو ہارس ٹریڈنگ کو جائز کرنے کی بات ہے, یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ضروری سمجھا حکومت نے اس مسودے میں ایڈ کرنا؟ کیا وہ فلور کراسنگ کو انکریج کر رہے ہیں, وہی لوگ جو فلور کراسنگ کو ختم کرنے کے لیے سنی اطاعت کونسل کی سیٹیں آپ کو نہیں دے رہے؟ ثنا صاحب, it's a writing on the wall. They don't have the numbers. جب آپ کے پاس نمبر نہ ہو تو کہیں سے تو آپ نے پورے کرنے ہیں. ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے, یا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نہیں ہوتا, تو پھر کسی اور سے وہ ہتھیار لیتا ہے. تو نمبر ان کے کم ہے, تو اب ایسے تو نہیں آپ کر سکتے. اس کے لیے پھر 63A میں گنجائش ضروری تھی, اور وہ گنجائش ان کو دے دی گئی. اور ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے, اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج نہیں بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے چوز کریں گے پی ایم صاحب, اور شاید 4 ممبر کی کمیٹی ہوگی جو 2 اپوزیشن ممبرز بھی ہوں گے, ایک سینیٹر بھی ہوگا اور ایک نیشنل اسمبلی سے بھی ہوگا. اور یہ جو ہیں ججز کی تعیناتی جو ہے یہ کمیٹی کرے گی, اور وہ تقرری پی ایم کریں گے. اور وہ سینئر موسٹ 3 ججز میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سینئر موسٹ ہو. اور اسی پر آئی تھنک بات اٹکی ہوئی بھی ہے, مولانا صاحب اس سے اگری نہیں کر رہے. آپ کو یہ بھی ان کی کوئی اس میں کوئی میلیفائڈ انٹینٹ نظر آتی ہے؟ جی بالکل میلیفائڈ انٹینٹ ہے, کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ 25 کو جب قاضی صاحب تشریف لے جائیں گے انصاف کرنے کے بعد, جو انہوں نے انصاف کیا ہے, اس کے بعد جو نئے قاضی قضات آئیں گے, ان کو ڈر لگتا ہے کہ منصور صاحب شاید ان کی لٹیاں نہ ڈبو دیں. حالانکہ میرے خیال میں وہ ایک ٹریڈیشنل کنونشنل جج ہیں, آنےسٹ آدمی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کو اتنے ایڈونچرس ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کیوں ان کو اتنا ڈرنا چاہیے. تو دیکھیں, ڈر کے نہ محبت ہوتی ہے, ڈر کے نہ کام ہوتا ہے, ڈر کے نہ اسکول پاس کر سکتے ہیں, ڈر کے نہ آپ زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ ڈر کے سارا ہو رہا ہے. ڈر کی وجہ سے ہر طرف ڈر ہے. رات کے 2-2:30 بجے 1 مہینہ پہلے میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, جب پوری رات بیٹھے ہوئے تھے کہ آئینی ترامیم ہوں گی, اور 2-2:30 بجے لا منسٹر کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا, آئینی ترامیم کا مسودہ مل گیا. میں پوچھنا چاہوں گا تارڑ صاحب کو مسودہ کہاں سے ملا, کون بنا رہا تھا؟ دیکھیے, آئینی ترامیم ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. صرف قرآن پاک میں ترمیم نہیں ہو سکتی, دنیا کی ہر کتاب میں ترمیم ہو سکتی ہے. آئین بنا ہی ترمیم کے لیے ہے. پاکستان از ناٹ فار دی کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن از فار پاکستان. لیکن اس طرح ایمرجنسی میں جیسے کوئی کسی سے کچھ کروا رہا ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, پھر یہ دوسری ٹرم ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں 2013 سے. اللہ کا کرم ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, میں مٹی کے برابر نہیں ہوں اس ملک کے. 3ری بار اللہ نے مجھے اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. لا جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں 2013 سے, اور بیچ میں پارلیمنٹری افیئرز, تو تھوڑا بہت چیزیں دیکھ لی میں نے. مجھے آپ کو یہ بتائیے, یہ چیزیں ہم سے ڈسکس نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے فلور پہ, گورنمنٹ کے سینئر ترین ممبرز اور منسٹر سے ڈسکس نہیں ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا؟
ہم پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے جہاں سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، میں اس کا ممبر ہوں، حکومت میں بھی تھا، اپوزیشن میں بھی ہوں، 4 اس میں حکومتی ہوتے ہیں، 4 اس میں اپوزیشن کے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ ججز کمیٹی میں تو میں ممبر ہوں، اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. لا جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کے فلور پہ اگر کچھ ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا. یہ کدھر سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں؟ ایسا کانسٹیٹیوشن کوڈ بن جائے گی، فلانا ہو جائے گا. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب کو، دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملٹری ہماری ہے، فوج ہماری ہے. یہ ملٹری نہ ہو آپ ایک دن نہیں ٹک سکتے، لیکن ملٹری کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آئین ضروری ہے. اگر آئین نہ رہے، خدا نخواستہ اس کو اس طرح سے آپ ملیا میٹ کر دیں جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے ملک کیسے چلے گا؟ یہ جو ایک چیز اس میں آ رہی ہے، ابھی میں تھوڑی آپ کے پروگرام سے پہلے مختلف چیزیں بندہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ تو ہمارے سامنے آج بھی کچھ نہیں ہے. تو ادھر سے بھی لاگ دیکھ، ادھر سے بھی لاگ دیکھ، ادھر سے اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، پتہ تو لگے وہ کہہ رہا ہے. ابھی انصار عباسی صاحب کا میں سن رہا تھا، ان کی بھی آپ کی طرح وہ کافی دیر سے ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. ان کا میں دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے ایک چیز پتہ لگی کہ جناب یہ سوچ ہی رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیے، آپ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمیٹی جو ججز جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا، 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے جناب راکٹ سائنس یہ چھیڑی ہے کہ اس میں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن چینج کر دیں گے. ابھی تو ایون ہے نا، گورنمنٹ اور پوزیشن ایون ہے، اور اس میں ایک ریوالونگ چیئرمین ہوتا ہے، تو ٹائی میں وہ کوئی ووٹ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ بھی 4 ایون ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اپوائنٹمنٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے تو 2/3 سے ہوتا ہے. تو نارملی آپ ریجیکٹ نہیں کرتے، ہوتا ہے تو پھر بہت ہی کوئی بلیٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں یہ کریں گے کہ جناب 3 ججز کا نام اس ججز کمیٹی میں آئے گا، پارلیمنٹری کمیٹی میں، اور اس میں انہوں نے حکومتی تعداد بڑھا دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وقت کا وزیر اعظم لگائے گا. تو آپ نے جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا، جوڈیشری کی آزادی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. آج آپ کا اگر یہ ہو جاتی ہے ترمیم جیسا یہ چاہتے ہیں، تو آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم کے ابرو کے اشارے پہ بیٹھے گا اور کھڑا ہوگا. حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریسی تو چھوڑیے نا، جو اینگلو سیکسن لا ہم نے انہیریٹ کیا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں UK میں کیا ہوتا ہے، یا کانگریس میں وہاں ان کی سپریم کورٹ میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے، وہ پڑھ پڑھ کے تو ہمارے بال سفید ہو گئے. لیکن اسلامک ہسٹری کیا کہتی ہے؟ اتنا بڑا خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ جب قاضی قضات آتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے. آپ کا دین کیا سکھا رہا ہے؟ قاضی علی السلطان، قاضی سلطان کے اوپر اس کی طاقت ہوتی ہے. آپ یہاں اس کو سلطان نامینیٹ کرے گا. کیا کرنے جا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ آج سے 20 سال بعد، آج سے 30 سال بعد، ثنا بی بی آج سے 40 سال بعد، نہ علی محمد ہوگا، نہ آپ ہوں گی، خان صاحب، یہ سب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ادارے پھر بھی ہوں گے، لیکن کیا نشات ثانیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے فوج میں، سپریم کورٹ میں، قانون میں، آئین میں، حکومت میں، پارلیمان میں، کہیں جدھر ہمارا بس چلتا ہے. کس کو اجازت دی تھی بھٹو صاحب نے کہ وہ سپرسیڈ کروائے ضیاء صاحب کو؟ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے قابل احترام ہے. کیوں نہیں سینئر موسٹ کو وہ کر دیا تھا انہوں نے؟ اگر وہ کر دیتے شاید وہ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا. یا میاں صاحب نے جو کیا، کیوں انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ کیا؟ پھر وہ کڑیاں لگی ہاتھ میں. دیکھیں ابتدا بھی ہم سیاستدان کرتے ہیں، ہمیں اپنا بندہ چاہیے ہوتا ہے. یار اپنا بندہ چھوڑو، کام کا بندہ لگاؤ. علی محمد خان صاحب، لیکن آپ ایسی نقطۂ نظر پہ آپ کا تھا کہ یہ نہیں SCO سمٹ کے دن پہ کم از کم ڈی چوک پر دھرنا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان افراد میں تھے پاکستان تحریک انصاف میں. لیکن کل جو ہونے جا رہا ہے یہ پانی نہیں پھیر دے گا مولانا صاحب کی تمام تر محنت پر کہ انہوں نے سب کو منایا ہے؟ کم از کم آئینی کورٹ نہیں بننے جا رہی، اب آئینی بینچز بنیں گے، اور اس کی تقرری اور تعیناتی پر ہم بات کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تجاویز کم از کم وہ جو بہت ہی زیادہ ایک کالا قانون آنے والا تھا کہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 اگر وہ کہیں ایبسٹین ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ کل کا اجلاس یا کل کا جلسہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کال نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، پرامن پروٹیسٹ ہے پورے پاکستان میں. وہ 3 دن تو صرف اس لیے تھا کہ ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں، اور یہ شنگھائی کانفرنس کوئی نون یا پیپل پارٹی کی تو نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی ابتدا تو ہمارے دور سے ہو چکی تھی. ہم نے جب 2 دفعہ اسلامک امہ کو یہاں کھٹے کیا تو وہ عمران خان کے مہمان تو نہیں تھے، وہ تو پاکستان کے مہمان تھے. تو یہ ہمارے بھی مہمان تھے، ہماری بھی رسپانسبلٹی تھی کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک مضبوط میسج لے کے جائیں کہ یہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہاں یونٹی ہے.
आपस की लड़ाइयां, वैसे वो पूरी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन आपस की लड़ाइयां उनके सामने नहीं लड़नी चाहिए। 3 दिन गुजर गए, अब उसके बाद हमने कोई रोजा तो नहीं रख लिया कि हमने ना एहतजाज करना है ना जलसा करना है। पुरअमन एहतजाज है कल के लिए, पूरे मुल्क के लिए कॉल है, पुरअमन एहतजाज होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और उसके बाद हर कोई अपने अपने घर चला जाएगा। सिर्फ एक स्ट्रेंथ शो करनी है कि पाकिस्तानी कौम अपनी आइन के साथ खड़ी है, अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, और अगर किसी का यह ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की खुदा नखास्ता माज़अल्लाह बांदी बनाएगा या पाकिस्तान के काजी क़ुज़ात यानी चीफ जस्टिस को अपना कोई खादिम आला बना देगा कि आपकी मर्जी के मुताबिक उठेगा बैठेगा, सॉरी, पाकिस्तान किसी के बाप की मीरास नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, मुक़द्दस अमानत है सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको हमने वो मुल्क बनाना है जो इसकी मिराज है। ये ना अली मोहम्मद की मर्जी से चलेगा, ना इमरान खान साहब की मर्जी से चलेगा, और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मर्जी से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आइन के मुताबिक चलेगा और आवाम की मर्जी से चलेगा। तो कल एक पुरअमन एहतजाज है और इंशाल्लाह इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम से ये लोग डरते क्यों है इतना ज्यादा? ठीक है, आपने वोट नहीं लिया, लेकिन आपके ही लोग हैं, कोई अच्छा काम करने, शायद कल को आपको वोट पड़ जाए। अच्छा, मुझे आखिर में बताइएगा, क्योंकि आपने शुरू में ये बात की थी कि बात करनी है तो बात करो और लड़ना है और उठाना है तो उठा लो, मतलब दुश्मनी हो या दोस्ती हो, ये आप किसको कह रहे हैं? ये मैसेज किसके लिए है? और क्या गंडापुर साहब का जो पूरा एक इंसिडेंट है 12 अजला क्रॉस करके जो वापस पहुंचे और उस दिन वो गायब हुए थे केपी हाउस से, फिर केपी हाउस सील हुआ, फिर उसके पर जो तमाम मामलात हुए, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो हुई होगी, कहीं ना कहीं दाखिली रास्ता उनको दिया गया होगा, तो आप किसको मुतवज्जा कर रहे हैं ये कहकर कि दोस्ती करो या दुश्मनी करो? देखें, एक इंसान होता है और एक उसके साथ उसका हमजाद होता है, तो दोनों को राजी रखना पड़ता है ना। तो एक हुकूमत है, उसके साथ एक उसका हमजाद है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, वैसे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में ले जाता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा ताकि, क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो नाइटमेयर शुरू हो जाए। देखिए, हमारी हुकूमत में अगर कोई गलत काम हुआ है, मैं अगर क्लब्स यूज कर रहा हूँ, कोई उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट या किसी और को दोष नहीं दे रहा। सवाल इमरान खान पे, अली मोहम्मद पे उठता है, सवाल शाह महमूद कुरैशी पे और मुराद सईद पे या असद कैसर पे उठता है, क्योंकि हमारी हुकूमत थी। मैं आज के हुक्मरानों को कहना चाह रहा हूँ, मैंने सुबह इस पर बड़ी तफसीली ट्वीट किया है, मेरी तबीयत नहीं है ज्यादा सख्त बात करने की, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा जली कटी हुई ट्वीट थी। उसमें मैंने कहा है हुकूमत को मैंने एक आखिरी बात, हुकूमत को मैंने ये कहा है कि आइन बनाने की दावेदार पीपल्स पार्टी और वोट को इज्जत दो की अलमबरदार मुस्लिम लीग नून, आप नहीं भाग सकते कि आप कल को आज के आपकी दौर गुजरने के बाद कहें कि हमने नहीं किया था, हमारे इख्तियार नहीं था। नो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आपके पास इख्तियार है या नहीं है? आप वज़ीर आज़म हैं। मुस्लिम लीग नून, आप जो भी कहें आपसे सवाल होगा। और पीपल्स पार्टी से कहना चाहता हूं, आप जो है आप खाते बीच में हैं, बैठते साइड पे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से हुकूमत बनी है। और मत भूलिए जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के सदर हैं और 2 रियासती बुनियादी इकाइयों में और हसास तरीन सूबे बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जरदारी साहब, आगाज हकूक़ बलोचिस्तान का नारा बुलंद करने वाले मोहतरम जरदारी साहब, आज वो सूबा जिधर आपकी हुकूमत है बलोचिस्तान, वहां का सिटिंग सेनेटर इस वक्त हाउस ऑफ फेडरेशन, सबसे बड़े ऐवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के, कामरान मुर्तजा कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बलोचिस्तान का सेनेटर कह रहा है कि बलोचों पे, बलोचिस्तान वालों पे रहम करें। पख्तून इस वक्त जरगा करके वहां खैबर में कह रहे हैं हम पे रहम करें, और मुल्क पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, बलोचिस्तान सिर्फ नहीं, मुल्क पर रहम करें और खुदा का खौफ करें। तो ये कहना कि कोई फलाना एस्टेब्लिशमेंट ढमकाना, ये सरकारी अफसरान इधर उधर हो जाते हैं। सवाल फिर सियासी लीडर से होता है, मियां साहब के दौर का सवाल मियां साहब से होगा, किसी और से नहीं होगा। ओके, हमारे साथ मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब, जाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शेज़रा मनसब साहबा ज्वाइन कर रही हैं। मैंने नून लीग का हम मौक़िफ़ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब मुसव्वदे की गजब कहानी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो मंदोखेल साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इत्तफाक हो गया है, ज़बान दे दी है मौलाना को तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर डार साहब भी आके रात को कह रहे हैं कि जी सब कंसेंसस हो गया है, 2-3 चीज़ें माइन्यूट रह गई हैं। अब एक इजलास मौलाना साहब के घर पे चल रहा है,
مشاورتی اجلاس, پھر پی ٹی آئی کا وفد ملنے آئے گا. یہ ہو کیا رہا ہے اور کون سا مسودہ سچا ہے؟ یہ 12 صفحات پر جو مشتمل میرے ہاتھ میں ہے یا اور کوئی؟ ویسے میرے خیال میں آپ سارے ٹی وی چینل والے جو ہے نا اسی مفروضے پہ سارے آپ ٹاک شو کر رہے ہو. آپ کو یاد ہونا چاہیے 2 دن پہلے سندھ میں ایک وکیل نے درخواست داخل کی ہے, اٹھا کے باہر پھینکا انہوں نے. بات یہ ہے پارلیمنٹ کی ممبران ہے, ان کی مرضی ہے, جو سوچے جو کرے. کورٹ کیسا آرڈر دے سکتی ہے؟ ابھی میں چیز سوچ رہا ہوں, وہ کہہ رہے مجھے کر دو, اور اچھا ہے کورٹ نے ڈسمس کیا, آرڈر بھی کر دے تو کچھ نہیں ہوتا. جو چیز ابھی وہی نہیں فائنل, اس پہ جا کے کیسز بھی چل رہے ہیں, اس پہ جا کے ٹاک شو بھی ہو رہا ہے. وہ بھائی سیاسی لوگ ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, ان میری ذہن ہیں وہ آپ کو کیوں بتاؤں گا. ہاں میرے جو کیس کوئی چیز فائل کر دیے پاس ہو گئی, جس عدالت میں جانا جا کے اس کو چیلنج کر دو. میں کہتا ہوں پارلیمنٹ سپریم ہے, کوئی کورٹ سپریم نہیں ہے. لیکن 16 ستمبر کو کون سپریم تھا سر؟ جب 12 بجے طاہر صاحب کو ریسیو ہوا تھا جو مسودہ تھا, وہ بتا دیجئے گا اس وقت کون سپریم تھا؟ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی مفروضے پہ تھا. اچھا وہ بھی مفروضہ تھا, وہ جو 58 چیزیں ہم نے پڑھی جس کو کامران مرتضیٰ صاحب وہ. اچھا دیکھو یہ سارے کسی اور کی باتیں میرے منہ میں نہ ڈالے. اب یہ شہزاد صاحب بیٹھی بھی ہے, کیا وہ اسمبلی کے ایجنڈے میں تھا کوئی؟ جب کوئی اسمبلی کے ایجنڈے میں یہ ہے وہ پہلے کابینہ سے پاس ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے. اب یہ ہوتا نا, یہ ہوتا یہ ہوتا بھائی پیپل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اس بل بنا دو مفروضہ ہے نا, اور یہ بھی اب خواہ شروع کر رہے ہو. اچھا خواہ مخواہ شور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. شزرا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ہم خواہ مخواہ, بس میں کون خواہ مخواہ؟ جی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک چیز کے اوپر جو کہ ایک بالکل عوام کے لیے ہم نے آئینی ترامیم کرنے کے بارے میں حکومت اور اتحادی جماعتوں نے سوچا تھا, اس پہ اتنا پروپیگنڈا کی, اتنی سیاست کی ہے کہ تمام لوگ اس سیاست کی بھینٹ ہو گئے ہیں, اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یا تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یا اس میں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, رات ہو گئی رات کو پیش کر دیا, یہ وہ. بات یہ ہے کہ ہمارا شروع سے یہی ہماری ایک ایم تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ براڈسٹ کنسنسس کے ساتھ ہم کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمام پہلی اتحادی جماعتوں کو ہم سارے اکٹھے تھے, ایک ہی چیز پہ تھے. اس کے بعد ہم نے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کی, خاص طور پہ مولانا صاحب کے ساتھ, اور ہمارا یہ بالکل موقف تھا. ایک بات تو یہ کہ ہم 2/3 میجورٹی کے بغیر ویسے بھی آئین میں ترامیم لا ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ ہم چاہتے تھے اور چاہتے رہیں گے کہ آئین میں ترامیم میں زیادہ سے زیادہ کنسنسس ہو سکے, جس کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہے. بہت سے مسودے آئے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت سارے ایسی ورکنگ آپ پیپرز انہیں کہہ لیں جو کہ آئے ہیں. پھر ڈفرینٹ پارٹیز نے اپنے مشورے دیے, اپنا انپٹ دیے, اور ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا انپٹ دینا چاہیے, لیکن وہ اپنا انپٹ صرف اور صرف دے رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. وہ ادھر آ کے جو کمیٹی ہے وہاں پہ اپنا انپٹ نہیں دے رہے, کوئی اپنی مشاورت وہ شامل نہیں کر رہے ہماری مشاورت میں. لیکن ابھی بھی مسودہ فائنل نہیں ہوا, کوئی فائنل شیپ نہیں آئی. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کہ ہم ایز حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے اتنی اہم ہے کہ ان کو اس آئینی ترامیم میں شامل ہونا چاہیے. تو اب اٹس آلموسٹ ایٹ دی اینڈ آف ہمارا جو بھی مشاورت کا عمل ہے, تو جلدی جو فائنل مسودہ وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, مفروضوں پر ہم شوز کر رہے ہیں, مفروضوں پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ بھی آزاد صاحب مفروضوں پر لائرز کنونشن میں اتنی تقریریں کر رہے تھے, آپ بھی بلا وجہ میں آئین کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ کیا چیز آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم مفروضوں پر بات کر رہے ہیں؟ سنا دیکھیں, اگر تو ان کی بات کو میں مان لوں, جب یہ پارلیمنٹ کے اندر رات کو ہاتھ کھڑے کروانے کے لیے ابھی پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے کابینہ کی منظوری ضروری تھی, جو کہ رولز جو 2007 ہے نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے 2012 ہے, اور پھر رول 21 ہے, اور پھر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر پروسیجر دیا گیا ہے, آپ نے اس کو بالکل تو طے کرتے ہوئے سائیڈ پہ رکھ دیا. تو اس وقت آپ قوم کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کون سی لیجسلیشن کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے؟ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. میں مدو خیل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پریمپٹیو ایکشن نہیں ہو سکتا.
یہ درست ہے، لیکن جو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت اگر کوئی بھی شہری یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ پبلک کیا جائے یا مجھے دیا جائے، میرا رائٹ ہے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کہ کون سا بل ہے، کون سا ایکٹ ہے، کون سا لیٹر ہے، وہ اسی پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے، اس کے تحت اگر کوئی کورٹ میں جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو پبلک کر دے تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آلدو کہ یہ بات درست ہے کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کر سکتی، لیکن امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ جو چاہے وہ کر لے، وہ تابع ہے آرٹیکل 227 کے، وہ تابع ہے چیپٹر نمبر 2 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے، وہ تابع ہے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 1 اینڈ سب آرٹیکل 3 کے، یعنی جس کے اندر ٹرائکاٹمی آف پاور، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپریم کورٹ 1996 اس کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ کوئی ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا۔ پھر آئین کے اندر یہ چیزیں کیٹیگوریکلی بتا دی گئی ہیں کہ پارلیمنٹ کا کیا ڈومین ہے، عدلیہ کا کیا ڈومین ہے، اور باقی جو تینوں اداروں کا ذکر کیا گیا ہے، مقننہ کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی ادارہ اس اپنی ڈومین یا باؤنڈری لائن سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر سپریم کورٹ میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے اچھا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر سنا آخری بات سنا آخری بات، اگر لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ یہ کہہ دے کہ ریاست آزاد یا ثنا بچا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے تو کیا اس لیجسلیشن کو لیجیٹیمیسی حاصل ہوگی؟ نہیں، چونکہ اس ڈومین کے اندر جو کی گئی لیجسلیشن ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ جوڈیشری کو کولیپس کر دیں، آپ جوڈیشل سٹرکچرز کو دریا برد کر دیں، آپ آئین اور قانون کے ساتھ جو متفقہ آئین ہے، جو فیڈریشن کی علامت ہے، آپ اس کو دریا برد کر دیں، یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا ممدوح خیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی اے کوئی نتیجے پر پہنچ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات کے بعد، اور پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف نے ویسے بھی کل گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہونے جا رہی ہے کہ یا نمبرز پورے ہو گئے؟ سنا مجھے ریاست علی صاحب کو، ریاست صاحب مجھے بھی 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، یہ جو ایکسس آف انفارمیشن ہے 19A وہ جو ہے رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہوتا ہے، کوئی بل ہوتا ہے، ابھی میرے ذہن میں ڈسکس کرو، آپ کے لیے اپنی ذہن کے ڈسکشن کا بتا دے، تو ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی قانون ہے تو آپ پاکستان کی کسی کورٹ سے آرڈر لے کے دکھاؤ اور پھر عمل کر کے دکھاؤ، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ اتنا زیادہ اختیار جوڈیشری کو جو دیا ہوا ہے، جو ہر مرتبہ ٹانگ اڑاتے ہیں پارلیمنٹ کے کیسٹ میں، آپ کے اپنی ہائی کورٹ کے بینچ نے، جہاں میں اسی طرح خصوصی کمیٹی کے چیئرمین تھے جو خورشید شاہ صاحب ہے، میں نے 4 لاکھ ملازمین کو ریگولائز کیے، میں نے لوگوں کو ری انسٹیٹ کیے، آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج نے اڑا کے سارا کیے، آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی نہیں ہے، کوئی جج کسی اسمبلی کی پروسیڈنگ اڑا نہیں سکتے، آپ کے سنگل جج نے اڑا دی ہے، نمبر 1 بات۔ لیکن اس میں قصور جن کے نو لیو جو نا اس کی بینیفٹ ملی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کہنے کا میرا سوال یہ ہے کہ جتنی قربانی ہم نے جوڈیشری کو لی دی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اچھا میرے پاس وقت کم ہے، ممدوح خیل صاحب یہ بتائیے گا آئینی کورٹ سے آئینی بینچز پر بلاول صاحب کیوں مان گئے؟ ابھی کوئی نہیں مان رہے سنا، ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، آج خصوصی کمیٹی میں جو کیا مولانا صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، اپوز کریں گے؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ قبول ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شجرا منصف صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کنسنسس ریچ ہو جائے گا، اور اگر پی ٹی آئی نہیں بھی مانتی تو مولانا صاحب آپ کی طرف ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ ٹرائکوٹمی آف پاور کی اگر بات کی تو دیٹ اپلائز ٹو آل انسٹیٹیوشنز ناٹ جسٹ دا پارلیمنٹ۔ اگر جس وقت جوڈیشری نے بارہا پارلیمنٹ کے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کی، جب انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، ایک دفعہ نہیں بارہا ری رائٹ کیا، تو اس وقت یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے در تھی۔ ابھی پارلیمنٹ کا حق ہے، چاہے وہ جو بھی قانون اپنے کلیکٹیو وزڈم میں اگر وہ یہ قانون پاس کرے گی تو یہ پارلیمنٹ کا ہی استحقاق ہوگا، یہ کوئی اور پارلیمنٹ سے استحقاق نہیں لے سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے جی جلدی سے جی اور دوسری بات یہ کہ بالکل میں
سمجھتی ہوں کہ کنسنسس ہو جائے گا. ہم بہت اس چیز کے اوپر ہیں کہ ایسا کنسنسس آئے جس میں سارے لوگ زیادہ سے زیادہ اگری ہوں اور جو عوام کے حق میں بہتر ہو. تو انشاءاللہ اس کنسنسس پہ لیکن عوام کے حق میں بہتر ہو, کنسنسس بھی بلڈ ہو جائے گا, لیکن پھر بھی لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, لوگوں کی بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہماری ہے پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے. نہیں, میں یہ جاننا چاہتی ہوں شزرا منصف صاحبہ, یہ جو اٹھایا جا رہا ہے خواتین کو اور جو بی این پی مینگل گروپ کی سینیٹر کی صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان کے اوپر زور زبردستی ہو رہی ہے, کبھی ان کے بیٹے کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں عوام کے مفاد میں ہو رہا ہے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے اس چیز کی میں اگر ایسا ہو رہا ہے میں اس کی زور مذمت کرتی ہوں. جی, ہو رہا ہے اور اس کو بالکل جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس بھی لینا چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا, آج آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اس بات پہ بات ہوئی. نہیں تو آئین آپ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ لے لینا نوٹس, اور تو کسی نے لینا نہیں. اگر آپ نے تو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو ڈسٹرب کر دیا ہے. جی آزاد صاحب یہ دیکھیں, یہ پاکستان کا جو فیشن ہے نا, جی یہ فیشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, تو پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے. پارلیمنٹ خود بیٹھی ہے, پارلیمنٹ باقی لوگوں کو, سپریم کورٹ کو تو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمنٹ کہتی کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو باقی چیزیں کیوں نہیں آپ ٹھیک کرتے؟ یہی تو ہمارا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر یہ واحد عدلیہ کو ٹھیک کرنے والا جو معاملہ یہ کرے باقی سب ٹھیک ہو گئے, صرف عدلیہ رہتی ہے. باقی چیزیں بھی تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ جوڈیشل ریفارم لائے, رول آف لا لائے, سپریم میسی آف کانسٹیٹیوشن, ٹرو ڈیموکریسی لائے, لوگوں کے پرابلم کو سالو کرے. ٹھیک ہے. 12 صفحات پر مشتمل ایک جو مسودہ سامنے آیا ہے جو حکومتی ہے مسودہ, اور وہ طارق صاحب نے اس کو لکھا ہے, طارق صاحب کی طرف سے یہ لیک ہوا ہے یا کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے, لیکن اس میں جو ترامیم کی اور جو شکیں ہیں کچھ ان میں سے آئی تھنک انکانسٹیٹیوشنل تو ہیں ہی, کچھ ذرا بحث و مباحثے کے بعد شاید اگریڈ اپون ہو سکیں, لیکن کنسنسس بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم دھمکانا چھوڑ دیں. یہاں پر ہم آپ سے لیں گے اجازت. آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.